نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، سرکار غوثیت پاک فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس نے اپنے تعلق کو اسلام سے ختم کر دیا۔ زندہ باد۔ غوث پاک حنبلی المسلک ہیں، اور جہاں تک مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہے تو فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مسلک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ احناف بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، احناف بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن اینڈ یہی پر ہوتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، اور جو تمہیں خواب دکھا رہے ہیں وہ بھی تمہارے زیادہ خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت کی بات چلی تو عرض کروں فتاوی رضویہ شریف ہی میں امام اہل سنت نے لکھا، تھوڑا سا ذرا غور کرے، وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے، جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی بات کرے، دنیا کی بات مطلب یہ شال کتنے میں خریدی، اذان ہو رہی تھی اذان کا جواب نہیں دیا، پوچھا یہ شال کتنے میں خریدی، دنیا کی بات، آج کل گیہوں کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، دنیا کی بات، ممبئی سے کب آئے، دنیا کی بات، اذان سن کر کے، حالانکہ یہ باتیں ضروری بھی ہے لیکن تھی دنیا کی، اذان کا جواب نہیں دیا، دنیا کی بات کیا۔ امام اہل سنت حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، اذان کا جواب نہ دے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان کو سن کے دنیا کی بات کرے جواب نہ دے، ڈر ہے تو وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ تو جو شخص اذان کو سنے اور اپنے گھر کے اندر فلم دیکھے، چادر کتنے کی ہے یہ پوچھنے پہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا، ڈر ہے، تو جو اذان سن کر کے فلم دیکھ رہا، جو اذان سن کر کے کرکٹ دیکھ رہا ہو، جو اذان سن کر کے سیریل دیکھ رہا ہو، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہ کہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا۔ سن لو، اللہ کی رحمتوں پر ایمان لانا بے پناہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن صفت رحیمی اور کریمی پر ایک طرف توجہ کر کے صفت غیرت کو فراموش کرنے والوں، کیا اللہ کی غیرت کا اندازہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اس کی غیرت کا کبھی خیال کیا؟ اس کی غیرت کیا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے، اگر آپ کی توجہ ہے، اگر آپ غور کر سکتے تو غور کرنا، اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے تو اللہ اس کافر بیٹے کو کشتی میں داخل ہونے نہیں دیتا نبی کی۔ اگر نبی کا بیٹا کفر کرے تو نبی کی کشتی میں اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر امتی کفر پر مرے تو پھر وہ نبی کے ساتھ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے، آخرت کو بھول گئے اور کہتے ہیں ارے ہم نہیں جنت میں جائیں۔ سنو، جس کو جنت میں جانے کی خوشخبریاں مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی، ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ تھوڑا سا اس کی طرف آئیں چلیں، ذرا دیکھیں۔ آج کل تو ہمارے یہاں شاعری میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھو گے میرے عزیز؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لڑکوں کو قہقہا لگا کر ہنستے دیکھا، مدینہ منورہ کے جوانوں کو، مدینہ طیبہ کے جوان ہیں، قہقہا لگا کر کے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا جسے جنت کی ضمانت نہ ملے اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنسے، مجھے اس کے ہنسنے پہ تعجب ہے۔ حضور نے قہقہا لگانے پہ پابندی لگائی اور ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے کر کیا رہے ہیں؟
سود کے دھندے مسلمانوں کے، داڑیاں بھی بڑھا لی، ٹوپیاں بھی رکھ لی، سفید کپڑے بھی بدن پر ہیں، خوبصورت لباس بھی ہے، کیا لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، ویڈیو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، سنیما گھر مسلمانوں کے چل رہے ہیں، کسی کا لے کر مسلمان ہڑپ کر رہا ہے، شراب کے اڈوں پہ مسلمانوں کی قطاریں ہیں، فلم خانوں میں مسلمانوں کی قطاریں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر کے متعلق معلومات لیا تو غیر مسلم دنیا کے لوگ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو فلم میں آتے ہیں اور 7 دن تک کے اگر کسی کی زیادہ تر تعداد نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ یاد رکھو جنت اپنے باپ کی نہیں ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے، رزق کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا۔ جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے، ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، بہت معذرت کے ساتھ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے، کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے، جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے۔ آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد نہیں، مذہب و مسلک یاد نہیں۔ امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو، جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا۔ کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے امام الائمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول، آپ تو سید زادے ہیں، اتنا بڑا نسب، اتنے عالی نسب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول۔ کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب،
جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو، وہ عمر ابن خطاب جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا۔